جو پروسیڈنگ تھیں تشریف لاتے رہے، ہمیں ان کی ہدایات ملتی رہیں، ہم اور بھی تمام آتے رہے، قاضی حسین احمد صاحب اور سمیع الحق صاحب، تمام علماء جو ہے وہاں پہ موجود تھے، انہیں معلوم تھا کہ یہ ہے، تو اس لیے انہوں نے پھر وہاں پر وہی چال چلی کہ 1 سال کی مہلت مانگی اور کہا کہ 1 سال کی ہمیں مہلت دیں، ہم 1 سال میں اس ملک میں سارا اسلامی نظام کر دیں۔ گورنمنٹ نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ کر دی جائے، آپ کو اجازت دی جاتی ہے۔ تو 1 سال جب ختم ہونے آیا تو ایک ہفتہ پیشتر، اگر میں مختصر کر دوں گا، 1 ہفتہ پیشتر ایک بینک کی طرف سے نظر ثانی کی درخواست آ گئی کہ جناب یہ جو ہے معاملات ایسے یہاں کا سارا نظام درہم و برہم ہو جائے گا، اس لیے اس پر نظر ثانی کی جائے۔ تو اس میں جناب بات دراصل یہ ہے کہ آئین کے لحاظ سے، اب آپ حضرات یہاں کے آئین پہ جانتے ہیں، سب بڑے صاحب علم حضرات ہیں دانش کے، وہاں پر یہ تھا کہ 2 جج چاہیے تھے، علماء جج اپلیٹ شریعت بینچ کے لیے۔ تو جناب پیر کرم شاہ صاحب وفات پا گئے تھے، 1 جج رہ گیا تھا، جناب تقی عثمانی تھے۔ تو میں نے جاتے ہی اعتراض کیا کہ جناب 2 ججوں کے بغیر یہ میں آئی ڈونٹ ریکگنائز دس بینچ ایٹ آل، میں نے کہا یہ شریعت بینچ ہے نہیں جب تک کہ 2 نہیں ہوں۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے معاملہ ریفر کیا صدر صاحب کے ساتھ، صدر صاحب نے اپنے اختیارات تمیزی سے فرمایا کہ چلیے 1 جج سے جو ہے ہم ترمیم کرتے ہیں رول میں، اس میں کر کے 1 جج بیٹھ گئے۔ خیر جناب وہاں پہ جب معاملہ آیا تو پھر وہ 1 جج صاحب تھے، میں اب کچھ عرض نہیں کرنا چاہتا، میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ تشریف نہیں لا سکیں گے تو شاید یہ فیصلہ لاگو ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا میں مشورہ کروں گا، لیکن پھر وہ آ کے بیٹھ گئے۔ آنے کے بعد جناب ان سے نظر ثانی کو منظور کرا لیا گیا، جب منظور ثانی ہو گئی تو پھر انہیں نکال باہر کر دیا گیا۔ پھر وہاں پہ 2 جج امپورٹ کیے گئے فرام انگلینڈ سے، تو وہ ان کے متعلق اب میں کیا عرض کروں، وہ حضرات جو ہے نا، میں نے کہا کہ جناب یہ نہ عالم ہیں نہ یہ کوئی شریعت بینچ کے جج رہے ہیں، انہیں آپ کو لا کے بٹھا دیا گیا ہے، خیر اس پہ بحث ہوتی رہی۔ لیکن جناب وہ اس کے بعد جو فیصلہ وہاں ہوا ہے، لیکن یہ جو ہے ایک ایسا فیصلہ ہے کہ ان کے پاس بھیج دیا گیا فیڈرل شریعت کورٹ کو، کہ آپ جناب اس پر کچھ پوائنٹس ہیں ان کو دیکھیں۔ اس وقت جناب فضل الہی خان صاحب چیف جسٹس تھے۔ جب ہم گئے جناب، یہ آ چکی ہے آپ کے پاس، تو پھر دیکھیں تو انہوں نے کہا، یہ سب ریکارڈ ہے پوری چیزیں اور سارے اخبارات میں آیا، جب میں تو وہ کہنے لگے قریشی صاحب یہ سارے جتنے پوائنٹس کہتے ہیں ہم نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ اپنے اس میں جواب دیا، پھر یہ سپریم کورٹ نے ہمارے پاس کیوں بھیج دیا؟ جب یہ ہوا تو بڑے تہلکہ مچ گیا، تو پھر ان کو رخصت کر دیا گیا بینچ سے، چیف جسٹس کی حیثیت سے۔ پھر جو حضرات آئے ہیں، حضرات ان کے متعلق میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، سب جانتے ہیں کہ وہ ان کی صلاحیتوں کا ان کا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ جانتے ہیں، گورنمنٹ جانتی ہے۔ تو جناب وہ معاملہ آیا ہوا ہے، اب اس کے بعد ہی فوراً ہم نے درخواست دی کہ اس کا فوری سماعت کی جائے۔ 30 دن میں تو انہوں نے کیا ہے، آپ کیجئے۔ اب 2 سال ہو چکے ہیں، انہوں نے اس کو کولڈ اسٹوریج میں ڈال رکھا ہے، اس پر ہاتھ نہیں لگاتے، اور کہتے ہیں کہ یہ کیس اس وقت سماعت کے لیے آئے گا جب اس کی باری آئے گی۔ اس کی باری جناب میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ حکومت ہے اس وقت تک اس کی باری نہیں آ سکتی۔ وہ فرمانے لگے کہ اس میں جو بینچ تھا، امریکہ ہے نہیں آئے جب تک امریکہ ہے۔ جی ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بالکل صحیح فرمایا۔ اور فرمانے لگے اس میں تو اجتہاد کی بڑی ضرورت پڑ گئی۔ تو میں نے کہا جناب پہلے لوگوں نے اجتہاد نہیں کیا اور سپریم کورٹ نے، میں نے کہا اجتہاد ہے کیا؟ اجتہاد یہ ہے کہ آپ زمانے کا ساتھ نہیں دیں گے، ظروف میں اپنے اسلام نہیں ڈالیں گے، بلکہ قرآن اور حکیم نے جو احکامات دیے ہیں اس کے مطابق زمانے کو ڈالنا پڑے گا۔ تو حضرات یہ جو ساری چیزیں تھیں جو میں عرض کرنا چاہتا تھا، میں صرف ایک چیز 2 چیزیں آپ سے یہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ناممکن ہے، امپریکٹیکل ہے۔ کاظم رضا صاحب کو بلایا گیا تھا فرانس سے، انہوں نے مجھے یہ دی ہے پیپر بک دی ہے۔ اس پیپر بک میں
جناب جج صاحب نے تو وہ فوراً ہی اپنی کتاب میں اس کا ذکر کر دیا ہے. وہ میں اس کا سارا انہوں نے تو کافی یہ دیے مختصر میں ڈسکشن ود IMF ایکسپرٹس. یہ کیا کہتے ہیں جناب جن کے سارا قرض پہ سود پہ کاروبار چلتا ہے وہ کہہ رہے ہیں, یہ ان کی گورنمنٹ کی کتاب ہے, یہ میری نہیں. وہ کہتے ہیں ٹو MIF experts with expertise in financial regulation and control and supervision mechanism met the commission on its invitation. Detailed discussions were held with them on the practical aspects of transforming the system. Particular issues discussed with them included viability of the new pattern, new system, effects on resources of mobilization, how to mobilize it, tools of machinery management, supervisory and regulatory needs of the new system. اب جناب انہوں نے رائے دی ہے, میں صرف ان کی چند لائنیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. IMF experts believe that the system is viable. یہ کہہ رہے ہیں جن کا سارا کاروبار ہی سود پر ہے, گورنمنٹ ان کے محتاج ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وائبل ہے. اور اس کے بعد انہوں نے پھر بتایا ہے, میں ابھی ان کی ڈیٹیل پہ نہیں جانا چاہتا, جب وہ کہتے ہیں کہ وائبل ہے تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ جناب وائبل نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیے یہ دراصل جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف, اور آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہوتی ہے تو جال حق و حقل باطل, باطل مٹ جاتا ہے اور پھر حق قائم ہو کر رہے گا. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ جناب اسماعیل قریشی صاحب. اصل میں اس میں یہاں پر یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہے, یہ یقین ہے ہمیں کہ وہ ہر دور کے لیے وائبل ہیں, پریکٹیکیبل ہیں. یہ الگ بات ہے کہ انہیں اس انداز سے پیش کرنا جو ہے اس میں ہماری طرف سے کوتاہی رہی ہے. یہ اس انداز سے پیش کرنا کہ آج کے ہمارے مسائل کا حل بھی موجود ہے اس نظام کے اندر جو احل اللہ البیع کہہ کر اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400, 1450, 1500 سال پہلے بتا دیا, تو وہ نظام جو ہے وہ موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اسے پوری طریقے سے جو ہے ڈسکور نہیں کر سکے. بہرحال انشاءاللہ کل جو گفتگو ہوگی اس میں یہ موضوع سامنے آئے گا, اس پر گفتگو ہوگی. اب میں آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جناب جسٹس وجیہ الدین احمد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اپنے خطاب کے لیے. ان کا تعارف جو ہے آپ حضرات کو کافی حد تک ہو چکا ہے. ماشاءاللہ اس سارے پروسیس میں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے. خاص طور پر 99 کا ججمنٹ جو ہے وہ ججمنٹ ان کی لکھی ہوئی ججمنٹ ہے وہ اس میں بہت ہی ممتاز مقام رکھتی ہے. میں ان کے حوالے سے ایک تھوڑا سا تعارف اور یہ کرا دوں کہ جس وقت 99 میں یہ کیس چل رہا تھا اس وقت آغاز میں موقع دیا گیا تھا ان لوگوں کو جو کہ انسداد سود کے حق میں دلائل پیش کر رہے تھے, یعنی جو اسلامی سائٹ سے ایکسپرٹس آ رہے تھے, اور بعد میں گویا موقع رکھا گیا تھا بینکوں کے وکلاء کے لیے اور حکومت کی طرف سے جو بھی اٹارنی تھے ان کے لیے. ہم نے جب آغاز میں اپنی پریزنٹیشنز دینی شروع کی, جا کر دلائل دینے شروع کیے, تو ہمارے لیے سب سے زیادہ مشکل جو تھی وہ جسٹس وجیہ الدین صاحب کے سوالات کو فیس کرنا تھا. اس لیے کہ ان کے سوالات بہت چبھتے ہوئے ہوتے تھے, اور ہم کیس میں شام کے وقت جب اکٹھے ہوتے تھے تو بیٹھ کے ہم سوچتے تھے کہ باقی تو سب لوگوں کو ہم ہینڈل کر لیتے ہیں, جسٹس وجیہ الدین صاحب سے ہم کیسے جو ہے نمٹیں, ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جو بھی میرٹ پر بات کرنے کے لیے ان کو دلائل درکار تھے وہ انہیں جو ہے کسی بھی سٹیج پر کہ وہ اس سے جو ہے نیچے نہیں اترنا چاہتے تھے. اب یہ اللہ کی طرف سے ہوا, میں اسے معجزانہ ایک معاملہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ سارے دلائل پیش ہو گئے اور ان کے سامنے وہ تمام باتیں آ گئیں تو الحمدللہ بالآخر یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ آخر میں جب حکومتی اداروں کی طرف سے جو ہے وکلاء پیش ہونے لگے تو انہیں بھی بولنے میں اسی طریقے سے جو ہے وہ مشکل کا سامنا کرا دیا جیسے ہمارے لیے ہو رہا تھا. اور بالآخر ان کا جو ججمنٹ تھا وہ پھر دلیل تھی اس بات کی کہ اب یہ تمام معاملات کھل کر سامنے آ چکے ہیں اور ان کے لیے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ڈھکی چھپی. تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت تعارف ہے میرے نظر میں, اس لیے کہ میں نے یہ تمام سین 4-5 ماہ کی جو سماعتیں تھی اس میں یہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے معاملات اللہ تعالیٰ نے جو ہے خاص رخ پر موڑ دی.
تو اب بغیر کسی اور وقفے کے میں انہیں دعوت دیتا ہوں، جسٹس وجیہ الدین صاحب وہ ہماری دعوت پر کراچی سے